اب آپ دیکھیں کہ امریکی صحافی وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا پاکستان انسداد دہشت گردی کی کارروائی کے لیے طالبان کے خلاف اپنی سرزمین امریکہ کو دے گا؟ تو پرائم منسٹر صاحب نے صاف صاف الفاظ میں کہا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، اس امریکی صحافی کی کہہ لیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی پاکستان کسی صورت بھی اپنی سرزمین کو اب امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ سوچنا بھی نہ۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب کا انکار سنتے ہی آپ نے امریکی صحافی کے ایکسپریشن بھی دیکھے ہوں گے، حیرانی میں مبتلا ہو گیا، جیسے اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کے کوئی وزیر اعظم ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلی بار کسی وزیر اعظم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا کہ نہیں، اب نہیں، بس۔ تو دوستو، پاکستانیوں کو اسی بات کا چا چڑھا ہوا ہے کہ ان کے پی ایم نے کسی امریکی پترکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بول دیا کہ پاکستان امریکہ کو ایئر بیس نہیں دے گا۔ تو یہ تو تب پتہ چلے گا جب جو بائیڈن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عمران خان بولیں گے کہ ہمیں آپ کو ایئر بیس نہیں دینے۔ کسی پترکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی پی ایم کو بولنا بڑا آسان لگتا ہے۔ تو دوسری بات عمران خان کی جائے تو عمران خان ایک ششوری قسم کے آدمی مانے جاتے ہیں اور پہلے بھی تین عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چکے ہیں، اب اس نے پترکاروں کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالنی شروع کر دی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ ٹھیک ویسے ہی پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے امریکہ کے اینکر کو لاجواب کر دیا کہ پاکستان کسی صورت بھی امریکہ کو اپنے اڈے فراہم نہیں کرے گا، پاکستان کبھی بھی افغانستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا، نہیں، کوئی چکر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکی صحافی وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا پاکستان انسداد دہشت گردی کی کارروائی کے لیے طالبان کے خلاف اپنی سرزمین امریکہ کو دے گا؟ تو پرائم منسٹر صاحب نے صاف صاف الفاظ میں کہا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، اس امریکی صحافی کی کہہ لیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی پاکستان کسی صورت بھی اپنی سرزمین کو اب امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ سوچنا بھی نہ، ہرگز نہیں، کوئی چکر نہیں۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب کا انکار سنتے ہی آپ نے امریکی صحافی کے ایکسپریشن بھی دیکھے ہوں گے، حیرانی میں مبتلا ہو گیا، جیسے اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کے کوئی وزیر اعظم ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں تو بار بار کہا جاتا رہا نا اتنے سالوں سے ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اور ہم بھی کرتے چلے گئے۔ یہ پہلی بار کسی وزیر اعظم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا کہ نہیں، اب نہیں، بس بہت ہو گیا، ایسے نہیں چلے گا۔ اچھا، ویسے وزیر اعظم صاحب کا یہ جو انکار ہے یہ میرے خیال سے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان ہمیشہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، صحیح ہے نا، جیسے وہ کہتے تھے جی جی حضوری کر رہے ہوتے تھے۔ اب وزیر اعظم صاحب کے اس بے باک جواب پر پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، اور سوشل میڈیا پر امریکی صحافی کا بھرپور انداز میں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں ریکارڈ لگانا، وہ ریکارڈ لگایا جا رہا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ امریکہ کے زیر اثر رہی، جس کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے آگے کہنے کے مجبور تھا یا بے بس تھا۔ لیکن اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دنیا پر ایٹ لیسٹ یہ بات کلیئر کر دی، واضح کر دی ہے کہ اب پاکستان عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جیے گا۔ اور عمران خان صاحب کا امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے پیچھے ایک آپ سمجھیں کہ بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے جو امریکہ کی کہہ لیں کہ بے وفائیوں سے بھرا پڑا ہے، جس کا ایک تاریخ باب ہے ڈرون حملے۔ امریکہ نے 2004 سے یہ جو ڈرون حملوں کا آغاز کیا تھا، قبائلی علاقوں میں ہونے والے حملے اگر پاکستان کو اعتماد میں لے کر کیے جاتے تو دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ جاتی، لیکن پاکستان کی مرضی کے بغیر کیے جانے والے ان حملوں سے فائدے کی بجائے کیا ہوا؟ نقصان ہوا، فائدہ تو نہیں ہوا، اور دہشت گردوں کو فائدہ اور پاکستان کو نقصان ہوا۔ لیکن پاکستان کے اس اتحادی نے پھر بھی یہ حملے بند نہیں کیے، جاری رکھے، اور اسی نقصان کو دیکھ کر عمران خان صاحب نے قبائلی علاقوں میں بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں 13,000 کے قریب ڈرون حملے کیے گئے، 13,000 کے قریب، جس میں 10,000 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اب دہشت گردی کی اس جنگ میں معیشت کو پہنچنے والا جو نقصان ہے اس کے علاوہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF امریکہ کے زیر اثر ہیں، اور پاکستان کو بھی انہی پلیٹ فارمز کی ضرورت رہی ہے۔ اب اس مجبوری کا کہہ لیں، جب انسان مجبور ہوتا ہے تو تھوڑا شاید بے بس بھی ہوتا ہے۔ اب اس مجبوری کا امریکہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور وہ اب بھی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایبٹا آباد والا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، جہاں امریکہ نے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا۔ امریکی جو مطلب پرستی کہہ لیں، بے وفائی، اس کی ایک مثال مسئلہ کشمیر بھی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب حال کی بات ہے کہ امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی تھی کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے، لیکن وہ جو پیشکش تھی
وہ صرف زبانی جمع خرچ تھی, اس سے آگے کچھ نہیں تھی. ہوتی تو کچھ ہوتا, کوئی رزلٹس ہوتے. اب بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کے بقول یہاں 1 لاکھ کشمیری بھارتی درندگی کا نشانہ بنے, لیکن امریکہ یہاں آنکھیں بند کیے ہوئے. اور اب بھی جو بائیڈن انتظامیہ بھارت پر مہربان دکھائی دیتی ہے نا حیرانی والی بات. چین پاکستان کے ساتھ مل کر خطے کو ترقی کی پٹری پہ ڈالنا چاہتا ہے, جبکہ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ چین کے مقابلے میں بھارت کو علاقے کا کہہ لیں کہ تھانے دار بنانا چاہتی ہے. بھارت اور امریکہ کے درمیان یہ جو جوہری معاہدے ہیں یہ اسی لیے تو ہوئے ہیں, اور بھارت میں 2 مرتبہ ایٹمی مواد پکڑا گیا, لیکن امریکہ کے کان پہ کہہ لیں کہ جون تک نہیں رہیں گی. اب انہی سارے معاملات کو, اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے نو مور کی صدا لگا دی ہے. اب پاکستان اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ امریکہ پر مجبوری کی وجہ سے اندھا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو بیرونی خطرے کا سامنا ہے, اور یہ بیرونی خطرہ پاکستان کو بھارت سے ہے, اور بھارت افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ ماضی میں بھی افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کئی مرتبہ پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی ہے. اچھا, پرائم منسٹر صاحب نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے, وہ اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر سکے, اور افغانستان میں بھارت کی پاکستان دشمنی پر مبنی جو سازشیں ہیں ان کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, اور داعش کے ساتھ بھارت کے تانے بانے مل رہے ہیں. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہمراہ پاک فوج کے ترجمان افغان سرحد کے ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تفصیلات بھی میڈیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اب بھارت افغانستان میں اپنے سفارت خانے اور جو قونصلیٹ ہے نا اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے, اور یہ معاملہ بھی آپ کو پتہ نیا نہیں ہے. سرحد پار سے دراندازی کے کتنے واقعات میں پاک فوج نے جانی نقصان برداشت کیا ہے, اور افغانستان کی سرزمین کا پاکستان کے خلاف اس طرح استعمال ہونا کسی طور بھی قابل قبول